اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد تمام امت رسول نے، غلامان رسول نے بہت ہی ماشاءاللہ الحمدللہ طریقے سے منایا ہے، اور بہت سے لوگوں نے جو ہے اسے نیازوں کو تقسیم کیا ہے، نیاز وغیرہ کو بہترین طریقے سے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو میلاد رسول کا صدقہ عطا فرمائے۔ دو شعر ناز شریف کے انشاءاللہ عز و جل سلام سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ نبی 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 نبی۔ چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، ہے چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی۔ چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، ہے چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی۔ فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی وہ نغمگی، فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی وہ نغمگی، ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 پہیے نبی 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 نبی۔ وہ سدرہ پر نبی گئے تو جبرائیل بولے یہ ذرا گیا ادھر پرے تو جل پڑیں گے پر میرے۔ وہ سدرہ پر نبی گئے تو جبرائیل بولے یہ ذرا گیا ادھر پرے تو جل پڑیں گے پر میرے۔ نبی جی آگے چل پڑے، وہ سدرہ سے نکل پڑے، نبی جی آگے چل پڑے، وہ سدرہ سے نکل پڑے، زمین پکارتی رہی نبی 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 نبی۔ ابو جہل نے پوچھا تھا بتاؤ مٹھی میں ہے کیا، تو بولے پیارے مصطفیٰ اسی سے پوچھ لے ذرا۔ ابو جہل نے پوچھا تھا بتاؤ مٹھی میں ہے کیا، تو بولے پیارے مصطفیٰ اسی سے پوچھ لے ذرا۔ ابو جہل نے جب سنا تو آ رہی تھی یہ صدا، ابو جہل نے جب سنا تو آ رہی تھی یہ صدا، کہ پڑھ رہی تھی کنکری نبی 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 نبی۔ صبح ہے نہ رات ہے ملجگی ہے انجمن، رحمتوں کی اوڑ سے چھن رہی ہے ایک کرن،
صبح ہے نہ رات ہے ملجگی ہے انجمن، رحمتوں کی اوڑ سے چھن رہی ہے ایک کرن، ایک کرن وہ کون ہے وہ گل بدن وہ کون ہے، وہ ایک کرن وہ کون ہے وہ گل بدن وہ کون ہے، تو عرش نے صدا یہ دی نبی 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 نبی۔ یہ کس کے رونے کی صدا پہاڑیوں میں شور تھا، صحابیوں نے پوچھا تھا بتایا سارا ماجرا، یہ کس کے رونے کی صدا پہاڑیوں میں شور تھا، صحابیوں نے پوچھا تھا بتایا سارا ماجرا، وہ دور ایک غار ہے صدا یہ بار بار ہے، وہ دور ایک غار ہے صدا یہ بار بار ہے، کہ رب حبل امتی نبی 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 نبی۔ وہ حسن لاجواب ہے وہ عشق بے مثال ہے، وہ حسن لاجواب ہے وہ عشق بے مثال ہے، جو چرخ کا ہلال ہے وہی تو ایک بلال ہے، وہ حسن لاجواب ہے وہ عشق بے مثال ہے، جو چرخ کا ہلال ہے وہی تو ایک بلال ہے، بدن سلگتی ریت پر کہ تھر تھرا اٹھے حجر، بدن سلگتی ریت پر کہ تھر تھرا اٹھے حجر، مگر زباں پہ بس یہی نبی 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 نبی، ماشاءاللہ نبی 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 نبی، سبحان اللہ۔ جمال وہ عشق کا حصول ہے، وہ سنیت کا پھول ہے، وہ ایسا باوصول ہے کہ عاشق رسول ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عشق کا حصول ہے، وہ سنیت کا پھول ہے، وہ ایسا باوصول ہے کہ عاشق رسول ہے، رضا سے میں نے جب کہا یہ شان کس کی ہے بتا، رضا سے میں نے جب کہا یہ شان کس کی ہے بتا، رضا نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی۔ جمال قادری کہے جلال صابری گئے، سب جمال پکار اٹھا، جمال قادری کہے جلال صابری کہے، کمال خواجگی کہے، شاہ عالم کی عاشقی کہے، جمال قادری کہے جلال صابری کہے، کمال خواجگی کہے، سہروردی کی عاشقی کہے، ہے ورد رضوی نوری، ہے ورد رضوی اشرفی، ہے ورد رضوی نوری بھی، اور ہے ورد رضوی اشرفی کیا، نبی 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 نبی۔ چلو تو عیدگاہ میں کرم کی بارگاہ میں، ساری عیدوں کی عید جہاں ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، چلو تو عیدگاہ میں، جو ہم منا چکے ہیں 12 ربیع الاول کو، اسی کی طرف گویا کہ اشارہ کیا، چلو تو عیدگاہ میں وہ کرم کی بارگاہ میں، نبی کی جلوہ گاہ میں،
سسکتا ان کی راہ میں، یتیم ایک جب ملا، عید کی نماز میں آقا جا رہے تھے، یتیم ایک جب ملا کہاں کے پیارے مصطفیٰ، یتیم ایک جب ملا کہاں کے پیارے مصطفیٰ، نثار تجھ پہ ہر خوشی، نبی 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 نبی، زمیں بنے زماں بنے، مکی بنے مکا بنے، چنی بنے چنا بنے، وہ وجہ کن فقا بنے، زمیں بنے زماں بنے، مکی بنے مکا بنے، چنی بنے چنا بنے، وہ وجہ کن فقا بنے، کہاں یہ میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا، کہاں یہ میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا، تو رب نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی، عمر چلے بہن کے گھر غضب میں سوچ سوچ کر، اور اس سے پہلے کہاں چلے جو قتل کو عمر، کہاں کسی نے روک کر، کہاں چلے ہو اور کدھر، مزاج کیوں ہے عرش پر، ذرا بہن کی لو خبر، فدا ہے وہ رسول پر، ذرا بہن کی لو خبر، فدا ہے وہ رسول پر، وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 نبی۔ آخری شعر اس کے بعد کیا ہوا، عمر چلے بہن کے گھر غضب میں سوچ سوچ کر، اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر، مگر سنا ہے جب قرآن کو جس میں شان مصطفیٰ ہے، جس میں میلاد مصطفیٰ بیان، جس میں تصویر مصطفیٰ کھینچی گئی، جس میں سیرت مصطفیٰ کو بیان کیا گیا، سنا ہے جب قرآن کو خدا کے اس بیان کو، سنا ہے جب قرآن کو خدا کے اس بیان کو، عمر نے بھی کہا یہی نبی 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 یا نبی 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 نبی، جو آقا پیدا ہوئے تو امتی کہے، معراج میں امتی کہے، مزار میں امتی کہے، وہ امتی کہتا ہے نبی نبی نبی، جو پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی کہے سجدے میں جا کر، ہے نا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، جو پیدا ہوتے ہی سجدے میں جا کر کہے امت کو بخش دے، ان کی پیدائش پہ امتی کہتا ہے نبی 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 نبی، اور آل نبی پہ درود پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ ہے حبیب اے محمد اے پیارے، تو نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا، کائنات بھی تیرے لیے، عادتیں بھی تیرے لیے، عبادت بھی تیرے لیے، اتوار بھی تیرے لیے، شمس و قمر بھی تیرے لیے، کائنات تیرے اشاروں پر ناز کرتی ہے چلتی ہے، اے حبیب عبادت بھی تیرے لیے کرواؤں گا، عبادت میری ہوگی، تصویر تیری ہوگی، کائنات میری ہوگی، حاکم تو ہوگا، فرشتے میرے خادم تیرے، کتاب میری چرچا تیرا، بندے میرے امت تیرے، کتاب میری چرچا تیرا۔ انسان کتاب لکھتا ہے اپنے لیے، اپنی بات اپنا، لیکن یہاں تو بات ہی کچھ ہے، کتاب اللہ کی اور ذکر رسول اللہ کا، کتاب کلام اللہ ہے مگر اندر ذکر رسول اللہ کا ہے، اور دربار رسالت کا آداب اس میں بتائے جا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو ادب کیا کرو، اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو، کتاب قرآن نبی کی درگاہ کے آداب بتا رہا ہے، عبادت خدا کی، تصویر مصطفیٰ کی، تصویر مصطفیٰ کی، ہے نا، احمد بن جاتا ہے۔ اب ذرا سا دیکھیے،
اللہ نے جب اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، اس نور نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابھی بس نور محمدی ہے اور کچھ نہیں۔ 1000 سال تک تکبیر تحریم، 1000 سال تک قیام، پھر 1000 سال تک رکوع، پھر 1000 سال تک رکوع سے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ علیہ، پھر 1000 سال تک سجدہ، پھر سجدے سے ہم جب بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان، ہے نا، جلسہ اور قومہ، رکوع سے کھڑے ہونے کا قومہ اور جلسہ قومہ، جب بیٹھتے ہیں وہ 1000 سال، پھر دوسرا سجدہ، اس طریقے سے ہر ارکان میں، ہر رکن میں 1000 سال مکمل جب نمازی ہوئی۔ اس دور کے 1000 سال جب شمس بھی نہیں تھا، وقت بھی نہیں تھا، ٹائم بھی نہیں تھا، ہمیں سمجھانے کے لیے کہاں جا رہے 1000 سال، ہزاروں سال نہ جانے کتنا وقت نکلا، نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی مکمل، سلام پھیرا ایک جگہ تو 1000 سال، دوسری جگہ تو دوسری، یعنی 2 رکعت نور محمد نے اپنے انداز میں 2 رکعت نماز ہزاروں سال میں ادا کی۔ حکم و حبیب تم نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا، تمہیں نے ہماری بندگی کا حق ادا کر دیا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کوئی بندگی کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، مگر نور محمدی ہے، بندگی کا حق ادا کر دیا پہلے ہی، پیدا ہوتے ہی نور محمدی آتے ہی۔ اس کے بعد جب رب نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، چاہو کیا چاہتے ہو، اللہ اللہ اللہ، مولا میرے امت، یہ لوگ آنے والے کمزور ہو گئے، عبادت نہیں کر پائیں گے ٹھیک سے، ڈھنگ سے، اس عبادت کا صدقہ ان کی عبادت کو قبول کر لینا، ان کو بخش دینا۔ رب نے فرمایا حبیب تو نے کہا بات پوری، تو نے کہا بات منظور، مطلب حبیب نے پہلی بات وہاں بھی امت عبادت بھی کی۔ اب آئیے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، بتانے کے لیے بات کو بھی پیش کیا گیا، انہوں نے محمدی کی نماز حضرات، اس کے بعد زمانہ چلتا رہا، لوگ ہر طریقے سے اپنے اپنے زمانے میں، ہر نبی کے دور میں اپنے انداز میں عبادت ہوتی رہی، لیکن حضور آ گئے تو بالکل نماز کا جو آج تصویر ہے، رکوع، سجدہ، قیام، مکمل حضور نے نماز ادا کی۔ فرشتے بھی الگ الگ انداز میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، ہر نبی کے زمانے میں اپنے انداز میں عبادت رہی، لیکن یہ پوری نماز جو ہے حضور کے لیے، حضور نے پڑھی تھی اسی ترتیب سے، اسی ڈھنگ سے۔ قرآن نے تو کہہ دیا تھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تحفے میں نماز دے دی گئی تھی معراج میں، یہ تحفہ لے کے جاؤ، حکم آ گیا تھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن کیسے پڑھے، کیسے پڑھے نماز، کیسے قائم کرے؟ تحفہ تو آ گیا، مگر اس تحفے کا استعمال کیسے کرے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ حضور بتائیں گے، حبیب بتائیں گے۔ خدا نے کہہ دیا قائم کرو، نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھے، کتنے رکعتیں پڑھے، کس انداز ہو، طریقہ کیا ہو؟ نبی نے پڑھ کے بتا دیا۔ معراج سے پہلے بھی نماز پڑھا رہے تھے حضور، نماز پڑھ رہے تھے۔ ارے نماز پڑھا کے تو آسمان پر گئے ہیں، مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، اور پھر معراج میں گئے اور وہاں نماز ملی، اور نماز سے پہلے جو نماز پڑھا دے، قرآن سے پہلے جو قرآن کا جاننے والا ہو، نماز سے پہلے جو نماز کا جاننے والا ہو، عبادت سے پہلے جو عبادت کا جاننے والا ہو، جملہ دیکھیے گا، جو مشیت الہی کے ظاہر ہونے سے پہلے رب کی مشیت کا جاننے والا ہو، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نماز سے پہلے جو نماز پڑھاتے، روزے سے پہلے جو روزہ رکھواتے، بات آنے سے پہلے جو بتاتے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے محمد عربی کہتے ہیں، ہے نا۔ بعد میں نماز آئی، لیکن پہلے ہی حضور نے طریقہ بتا دیا، اور طریقہ حضور ہی کو بتانا تھا۔ نماز میں طریقہ جس ڈھنگ سے پورا ترتیب ہے نماز کی، اس طرح نہیں ہے، کہیں رکوع کا ذکر ہے، کہیں سجدے کا ذکر ہے، لیکن یہ جس طرح مکمل ہم نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، یہ ترتیب مصطفیٰ کی ہے۔ حبیب نے پڑھی، اور جتنے رکعتیں پڑھی، اور جس نبی نے جتنے رکعتیں پڑھی، پھر حبیب نے وہ رکعتیں پڑھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہی امت پہ لازم واجب ضروری ہو گئی، وہی ہو گئی، اتنی ہی رکعت ہو گئی، اتنی ہی رکوع ہو گئی، اتنی ہی سجدے ہو گئی، اتنا ہی قیام، اتنی ہی قرات، اتنی ہی تسبیح جو حبیب نے۔
جو حبیب نے کی، محبوب نے کی، پیارے نے کی، مصطفیٰ نے کی، محمد عربی نے کی، احمد مجتبیٰ نے کی، وہی اللہ نے رکھا۔ اب آئیے، یہ طریقہ رسول رہا، طریقہ رسول عبادت بن گئی، عادت رسول عبادت بن گئی، مصطفیٰ نے چاہا پسند فرمائے، وہی اللہ نے لازم کر دیا، وہی فرض کر دیا، وہی واجب، وہی سنت، وہی نفل، وہی سارے معاملات وہی۔ اب اگر کوئی آج یہ کہے کہ نہیں جناب میں تو اللہ کی عبادت زیادہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ زیادہ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں 1 رکوع نہیں 2 رکوع کروں گا، سبحان ربی العظیم زیادہ کہنا چاہتا ہوں، سجدہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت قریب ہوتا ہے اللہ کے، سجدے میں سب سے زیادہ بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے 1 نہیں 12 سجدے کروں گا، نماز ہوئے گی؟ 2 نہیں میں تو 12 کروں گا۔ ارے بھائی کیوں نہیں ہوئے گی؟ وہ تو اللہ کی عبادت زیادہ کر رہا ہے، سجدے زیادہ کر رہا ہے، میں 1 قیام نہیں میں تو رکوع کے بعد بھی قیام کروں گا، ہوگی نماز؟ ارے پہلے رکوع کے کرنا، اللہ کو سجدہ پہلے پسند ہے، سیدھا اللہ اکبر کہہ کے پہلے میں سجدے میں جاؤں گا، پھر ریٹرن میں رکوع، پھر ریٹرن میں قیام کروں گا، ہوگی نماز؟ وہی عبادت ہی ہے نا بھائی، سبحان ربی العظیم ہی کہے گا نا، وہ رکوع ہی کرے گا نا میرے بھائی، سجدہ ہی کرے گا نا، تو پھر آپ کیوں نہیں منع کرتے کہ عبادت نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیسے نہیں ہوگی؟ 12 سجدے بیچارے کر رہا تو 2 کرتا ہے، وہ بیچارہ 12 کرنا چاہتا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا وہ بیچارے، اب میں تمہارے کو بیچارہ بتاتا ہوں، کرو نا اپنی اپنی جماعت میں مسجدوں میں کرو، امیر کبھی خوب 101 سجدے کرو، 50 نمازیں پڑھو، اللہ اللہ کرو، کون نہ کہتا ہے؟ ظہر کی 12 نہیں 24 رکعتیں پڑھو، 4 فرض ہے اس کی جگہ 8 فرض پڑھو، 2 سنت ہے تو 4 سنت پڑھو، ہوگی نماز؟ ابھی 2 جمعہ ہے، کوئی کہ نہیں مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، امام صاحب بڑے 2 پڑھا ہے، کوئی بھی دنیا پڑھتی ہو، میں تو 4 رکعت ہی پڑھوں گا۔ ارے عبادت تو زیادہ کر رہا ہے، پھر آپ تمام لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی؟ کیوں؟ بڑا راز نماز خود عظمت مصطفیٰ بتا رہی ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر تم اللہ بھی کرو تو اللہ قبول نہیں کرتا، نبی کے ڈھنگ سے ہٹ جاؤ تو سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، 101 سجدے کر لو 1 رکعت میں، نہیں اللہ کو 101 سجدے نہیں، وہی 2 پسند ہے جو مصطفیٰ نے کیے تھے۔ طریقے سے ہٹ جاؤ، ڈھنگ سے ہٹ جاؤ، عادت سے ہٹ جاؤ، تو بھلے تم پورا دین اللہ کرو، ظہر کی نماز پڑھتے رہو، ارے فجر کی نماز عشاء تک پڑھتے رہو، 24 گھنٹے 2 رکعت میں 24 گھنٹے نکال دو، قبول ہوگی؟ اللہ کہے گا نہیں، اللہ بندے ہی پہلے مارے گے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اور اللہ کے وہاں تو ہے یہ اللہ یہ تو عبادت زیادہ کر رہا ہے، نہیں عبادت کہاں، میرے وہاں خزانے میں کمی ہے، عبادتوں کے خزانے پڑے ہوئے ہیں، ساری کائنات سبحان اللہ وہ بحمدہ کہتی ہے، فرشتے عبادت کر رہے، عبادت کی کوئی کمی نہیں۔ یہ تو میں نے نماز ان سے اس لیے پڑھوائی کی تھی کہ عبادت حبیب کی تصویر نظر آ جائے، حبیب کا ڈھنگ طریقہ نظر آ جائے، حبیب جو پڑھ کے گئے ہیں 2 رکعت 4 رکعت پھر 4 رکعت پھر 3 رکعت پھر عشاء میں 4 رکعت، وہی یہ پڑھ لے، وہی یہ پڑھ لے۔ ہے کسی میں ہمت کہ مغرب کی 3 کی بغیر 6 رکعت پڑھ لے؟ 6 رکعت پڑھو، ارے 3 رکعت زیادہ ہے بھائی، اچھا نا اللہ کی عبادت زیادہ ہو رہی ہے، نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، نبی کی پسند چھوڑ دی، نبی کی عادت سے ہٹ گئے، پسند نہیں۔ جو نبی کے طریقے سے ہٹ جائے اس کا سجدہ قبول نہیں ہوتا، اس کا رکوع قبول نہیں ہوتا، اس کا قیام قبول نہیں ہے نا۔ جو سلام پہ سلام پھیر لے کے 2 سلام نہیں میں 10 بار سلام کروں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، پاگل، کوئی کہے گا پاگل آ گیا۔ نبی سے ہٹ جاؤ تو قیام قبول نہیں، رکوع قبول نہیں، سجدہ قبول نہیں، سلام قبول نہیں، قرات قبول نہیں، رکعتیں قبول نہیں، 4 کی 8 کر لو مگر قبول نہیں، 4 ہی پڑھو تبھی قبول ہے۔ یہیں سے نقطہ سمجھ جاؤ، جو نبی کی یہ عادت و پسند اور طریقے سے ہٹ جائے اس کا سجدہ اور عبادت اللہ کو قبول نہیں، تو جو نبی سے پورا ہی پھر جائے اس کی سجدے کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ جب عبادت کے طریقے میں ہٹ جائے تو قبول نہیں، تو اس زندگی کے اندر پورا میلاد کا منکر ہو جائے، رسول اللہ کو معمولی سمجھے، عید میلاد کو ہلکے میں سمجھے، وہ کیسے پھر وہ اللہ کرتا رہے کہ کچھ بھی کرتا رہے؟
رسول سے ہٹ گیا وہ ابلیس تو بن سکتا ہے، جنتی نہیں بن سکتا، جہنمی تو بن سکتا ہے، اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ہماری نمازیں ہمیں بتاتی ہے طریقہ رسول۔ آپ جانتے ہو ایک نبی نے مغرب کی 4 رکعت کی نیت باندھی تھی، شکرانے کے طور پہ ادا کی تھی، اور 3 میں سلام پھیر دیا تھا۔ اللہ کو نبی کی وہ ادا پسند آ گئی، اسی کو مغرب بنا دی۔ یا اللہ انہوں نے کی تو معذل یعنی کہ لفظ مبارک ہوئی، غلطی سے 3، ہم تو 4 پڑھے، نہیں میرے پیارے نبی نے پڑھی تھی، تم بھی پڑھو۔ فجر آدم نے پڑھی، ظہر ابراہیم نے پڑھی، عصر یونس نے پڑھی، مغرب داؤد نے پڑھی علیہ السلام، اور عشاء ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ہر نبی نے پڑھی، اسی کو کر دیا۔ جیسے رکوع سجدہ ترتیب سے حبیب نے دیا، وہی ترتیب چلی آ رہی ہے۔ سمجھ گئے بات؟ کوئی اگر پہلے سجدہ کر لے بعد میں رکوع تب بھی نہیں۔ مصطفیٰ کی شان دیکھو، نماز سے پہلے نماز حضور جانتے ہو، نماز وہی نماز ہے جو حضور کے طریقے سے ہو کے آئے، عبادت وہی عبادت ہے جو حضور کے طریقے کے وسیلے سے ہو کر آئے، بندگی وہی بندگی ہے جو حضور کے طریقے سے ہو کر آئے۔ تو یہ تھی نماز، جو نماز عبادت تو اللہ کی ہے، تصویر مصطفیٰ کی ہے، معبود کی عبادت اور محبوب کی تعریف، محبوب کی تعریف۔ پھر کتاب اللہ میں ایک ترتیب جو ہے، یہ ترتیب کس نے دی؟ آقا نے ترتیب دی۔ سورہ فاتحہ پہلے، سورہ بقرہ پہلے، سورہ آل عمران اس کے بعد، آخر میں یہ سورتیں، یہ پوری جو ترتیب ہے قرآن کی 114 سورتوں کی، یہ کس نے دی ہے؟ حضور نے دی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے حساب سے تو پھر بہت الگ الگ، پہلے اقرا نازل ہوئی جو نازل ہونے کے اعتبار سے بہت الگ ہے، آخری صورت کیا ہے، آخری آیت کیا ہے، لیکن یہ پوری ترتیب جو ہے محفوظ میں تھی، وہ آقا تو پہلے ہی جانتے تھے ترتیب دے کے۔ ہے کسی میں ہمت کہ ترتیب قرآن بدل دے، سورہ فاتحہ کو بیچ میں ڈال دے، سورہ کہف کو پہلے ڈال دے؟ مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے۔ قرآن دیکھو کہ نماز دیکھو، سب پیچھے ہی پیچھے، قرآن پیچھے پیچھے آ رہا ہے، نماز پیچھے پیچھے مصطفیٰ کے جا رہی ہے، پیچھے پیچھے۔ جہاں حضور وہی آیت نازل ہوتی، جہاں حضور وہی صلاۃ، جہاں رکوع قیام ہو جائے وہی رکعتیں بن جاتی ہیں۔ حبیب کی شان یہ ہے، پیارے پیارے کی شان یہ ہے کہ ان کی عادت بھی اللہ نے عبادت بنا دی ہے، ان کی پسند کو اللہ نے اپنی پسند قرار دے دیا۔ وہ شان والے ہیں، آن والے ہیں، بان والے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ قرآن کی ترتیب رسول اللہ نے دے دی، اور وہی آج ہے اور قیامت تک رہے گی۔ قرآن تو پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اب ذرا نماز کی طرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤ کہ قرآن تو پیچھے پیچھے آ رہا تھا، جہاں حبیب ہوتے وہی قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی۔ اب ذرا دیکھیے نماز، قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ استجیبوا للہ ہے، 9واں پارہ ہے، سورہ انفال ہے۔ حضرات ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، آقا نے بلایا، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں۔ انہوں نے نماز کمپلیٹ کی، مکمل کی، پوری کی، پھر حاضر ہوئے۔ آقا نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں دیر ہوئی؟ کہا حضور میں نماز میں تھا۔ آقا نے فرمایا وہ آیت نہیں پڑھی جب اللہ اور اس کے رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ کیا سمجھے؟ اللہ کوئی بلائے گا کسی کو؟ اللہ نے کسی کو بلایا؟ رسول اللہ کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے۔ رسول اللہ بلائے، مگر حکم کیا دیا گیا؟ جب اللہ اور اس کے رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کسے بلاتا ہے؟ ہاں وہ بلاتا ہے تو پھر سیدھی روح نکال کے سیدھا اوپر آ جا، سامنے آمنے سامنے۔ اس کا بلانا تو پھر ایسا ہے، نہیں بھی چاہتے ہوئے جانا پڑتا ہے، کوئی بچ بچ کے اندر دب کے بھی رہے تب بھی اس کا بلاوا تو پھر کہیں سے بھی اٹھا کے وہ کہیں سے بھی لے لیتا ہے۔ مگر رسول اللہ جب بلائے، اس کا ان کا بلانا خدا کا ہی بلانا۔ اے اللہ، کوئی طواف کر رہا ہو تب، کوئی نماز پڑھ رہا ہو تب حکم آیا رسول اللہ بلائے تو طواف چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ یہ اللہ ہم تلاوت کر رہے تیرے کلام کی، ہاں ہاں کر رہے ہیں، مگر رسول اللہ بلائے تو چلے جاؤ۔ چلیے طواف تلاوت تو ٹھیک ہے، یعنی تلاوت کرتے ہوئے کوئی بند کر کے جا سکتا، مگر نماز توڑی جاتی ہے۔ کوئی بلائے تو آپ نماز توڑ کے جائیں گے؟ جی نہیں، نماز توڑ جائے گی، واجب الاعادہ ہوگی، ہے نا؟ پھر سے پڑھو۔ نماز میں کوئی بلائے تو نہ جاؤ، سلام پھیر کے پھر حاضری دو، کیا ہوا بھائی؟ ٹھیک ہے، مگر رسول اللہ کی شان الگ ہے۔ وہ اور انسان ہے جو بلائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ دنیا کے سارے انسان ہیں، جب بلائے تو نہ جایا جائے کیونکہ نماز ٹوٹ جائے گی، مگر یہ خیر البشر ہے،
یہ نوری بشر ہے، یہ جب بلائے تو نماز کی جس حالت میں ہو، رکوع میں ہو تو رکوع میں، قیام میں ہو تو قیام میں، جلسے میں ہو تو جلسے میں، قاعدے میں، کہیں بھی ہو، یہاں تک کہ سجدے میں بھی ہو، رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نماز ٹوٹ جائے گی، پھر سے پڑھیں گے؟ نہیں 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 نہیں، جاؤ گفتگو کرو، جو کام دے وہ پورا کرو، واپس جاؤ جہاں سے نماز چھوڑ کر آئے تھے وہیں سے شروع کرو۔ نماز خود بتاتی ہے مصطفیٰ ہی مصطفیٰ، نماز بھی کہتی ہے نبی نبی، قرآن کہتا ہے نبی نبی۔ بات ختم کرتا ہوں حضرات، وقت ہو گیا، آپ سمجھ گئے عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ صابر پاک کا دن ہے، علی احمد کلیری جلال صابر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اللہ اللہ، کیا مقام صابر ہے، کیا مخدوم کلیر کا مقام ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ساتھ ہی میں قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قطب مینار آسمان سے چھو رہا ہے۔ ابھی تو پھر بھی زمانہ ترقی کر گیا حضرات۔ قطب الدین ایبک نے شروع کیا تھا کام، اور سلطان شمس الدین التمش نے قطب مینار کا کام پورا کیا۔ یہ مینار جو قطب نام کے سے مشہور ہوا اور ان کے نسبت سے قطب مینار بات کیا ہے، کہا گنبد کہاں ہے، کہا گنبد اجمیر میں ہے۔ گنبد اجمیر میں ہے، مینار نظر نہیں آتا، مینار قطب الدین بختیار کاکی میں ہے۔ تو پھر چوکھٹ، کہا چوکھٹ دلی میں نظام الدین کی ہے، کلیر میں مخدوم علاء الدین کی ہے۔ دیکھا آپ نے، اجمیر میں گنبد چمک رہا ہے، پھر مینار کہاں ہے، تو پھر مینار قطب الدین میں چمک رہا ہے۔ پھر چوکھٹ کہاں، چوکھٹ تو آپ دیکھو محبوب الہی کی بھی چمک رہی ہے، محبوب باری کی بھی چمک رہی ہے، اور علاء الدین مخدوم کلیری کی بھی چمک رہی ہے۔ مزار بھی بڑا وسیع و عریض ہے، اس پر بھی بہت سی روایت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے۔ میلاد